کہ وضع القدم سے دخول مراد لینے جیسے پہلے لیا ہے. تو اگر دخول مراد لیں گے تو دخول تو پھر بھی کسی کیفیت سے ہو, پڑھ چکے ہو پہلے, ہاں جیسے بھی ہو تو حانس ہو جائے گا. تو اب یہ اس سے کیا مراد ہے؟ اگر حقیقی معنی مراد لیتے ہو تو کیا حکم ہے, مجازی لیتے ہو تو کیا حکم ہے؟ تو فرماتے دیکھیں یہاں پر حقیقت محجورہ ہے. حقیقی معنی کیا ہے؟ محجور ہے, متروک الاستعمال ہے. کوئی اس بات پر قسم اٹھاتا ہے کہ میں اس کے گھر میں ننگے پیر, صرف پیر نہیں رکھوں گا, صرف پیر نہیں رکھوں گا اس کے, یہ کوئی مقصود بالحلف چیز ہے؟ تو یہ جو حقیقی معنی ہے یہ تو عرف عام میں محجور ہے. لفظ وضع القدم کا استعمال اس معنی میں تو ہوتا ہی نہیں ہے. تو جب حقیقت محجور ہو جائے تو پھر کدھر جانا پڑتا ہے؟ سمجھ میں آ گئی ہے؟ لہذا مجاز پر محمول ہوگا. لہذا اگر وہ قدم رکھے گا یعنی داخل ہو جائے گا اس میں, تو جیسے بھی داخل ہو حانس ہو جائے گا. صرف قدم رکھنے سے حانس نہیں ہوگا. ہاں کیونکہ وہ حقیقت تو محجور ہے نا, تو دخول کرے گا جیسے بھی کرے گا حانس ہو جائے گا. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو مثال دیتے ہیں کہ وہ نظیر المحجورت, محجورہ کی مثال لو حلف لا یضع قدمہ فی دار فلان, اگر اس نے قسم اٹھائی کہ میں قدم نہیں رکھے گا یہ فلاں کے دار میں, فإن ارادۃ وضع القدم, ہاں لا اضع قدمی, اس لفظ سے یہ ارادہ کرنا کہ بھئی میں قدم نہیں رکھوں گا, یہ جو ارادہ ہے یہ تو محجورۃ عادتاً. ہاں یہ تو لوگ بولتے ہی نہیں ہیں اس لفظ کو اس معنی میں. سمجھ آئی؟ تو جب یہ محجور ہو گیا حقیقی معنی تو حمل کس پر ہوگا؟ لفظ مجاز پر. تو مجاز بمعنی دخول. اچھا یہ ایک مثال دے دی انہوں نے حقیقت محجورہ کی. ہاں دوسری مثال دیتے ہیں کہ وعلی ھذا قلنا, اور اسی قانون کے اوپر کہ اگر حقیقت محجور ہو تو مجاز کی طرف جایا جاتا ہے. دیکھیں کوئی شخص, کسی شخص کے اوپر کسی نے دعویٰ کر دیا کہ بھائی وہ تیرے اوپر تو میرا 1000 پاؤنڈ ہے, وہ تم کو دینا ہے. قاضی کے پاس, مجسٹریٹ کے پاس اس نے دعویٰ دائر کر دیا. اب جو مدعا علیہ ہے جس کے اوپر دعویٰ ہوا 1000 پاؤنڈ کا, اس نے ایک وکیل مقرر کیا جواب دعویٰ کے لیے, وکیل مقرر کر لیا. تو اس کو کیا کہا کہ تو میرا وکیل بالخصومت ہے. خصومت جھگڑا, مقدمہ کرنا, کیس لڑنا. تو میرا کیا ہے؟ وکیل بالخصومت. اچھا اب دیکھیں اس کو تو یہ کہا کہ تو میرا وکیل بالخصومت ہے, لیکن نفس خصومت, خصومت سے اپنا حقیقی معنی مراد لینا, ہاں کہ بس تو نے تو مدعی کے دعوے, مدعی کے قول کا انکار ہی, خصومت تو جب بھی بنتی ہے نا کہ وہ اس بات کر رہا ہے تو یہ انکار کرے تو جھگڑا بن جائے گا نا. اور اگر یہ بھی کہے کہ ہاں تو پھر وہ بھی کہتا ہے ہاں, تو جھگڑا پھر تو خصومت نہیں بنی نا. تو خصومت تو بنے گی جب کہ یہ اس کے دعوے کے, اس کے دلائل کا انکار ہی کرتا رہے, ہاں مخالف چلتا رہے, چاہے وہ سچا ہے چاہے وہ جھوٹا ہے, بہر صورت یہ اس کی مخالفت کرے. تو اس کا تو پھر مطلب یہ ہوا کہ اس نے وکیل بالخصومت اس کو بنایا ہے, ہاں
تو خصومت پر توکیل جو ہے اس کا تو مطلب یہ ہوگا کہ بھئی تم نے بالکل چھٹ پٹ انکار کرنا ہے، بس وہ سچ بولے جب بھی منکر ہو جاؤ، جھوٹ بولے جب بھی انکار، تو یہ اس کا حقیقی معنی ہے۔ وکیل بالخصومت کا حقیقی معنی کیا ہے؟ یہ کہ تم نے اس کا انکار کرنا ہے۔ تو یہ جو خصومت کا معنی ہے یہ شرعاً جائز ہے کہ وہ سچ بھی بولے تو تم نے انکار کرنا ہے۔ یہ تو وکالت ہی ایسی وکالت پر لعنت ہو، سمجھ میں آ گئی ہے، جس میں جھوٹ ہی جھوٹ بولنا پڑے، بس سمجھ میں آ گئی ہے نا۔ تو یہ جو خصومت ہے، خصومت بئی معنی حقیقی معنی میں یہ خصومت جو ہے یہ شرعاً کیا ہے؟ مہجور۔ نماز کا وقت ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ اچھا، تو یہ معنی کیا ہے؟ یہ حقیقی معنی تو یہی ہے، لیکن یہ حقیقت کیا ہے؟ مہجور شرعاً۔ شرعاً جائز نہیں ہے ایسا کہ چاہے وہ سچ بھی بولے تم بس انکار کرتے رہو۔ تو جب شرعاً جائز نہیں ہے تو کسی مسلمان کی عادت شریعت کے خلاف جائز ہے؟ تو مسلمانوں کی عادت بھی ایسی نہیں ہونی چاہیے، لہذا عادتاً بھی مہجور ہے۔ جب شرعاً ایک چیز مہجور ہے تو مسلمانوں کی عادت بھی شریعت کے مطابق ہونی چاہیے، تو لہذا عادتاً بھی یہ حقیقی معنی مہجور ہے۔ اچھا، تو جب عادتاً حقیقی معنی مہجور ہو گیا، شرعاً مہجور ہو گیا، تو اب کدھر جائیں گے؟ مجاز کی طرف۔ لہذا اس نے تو وکیل بنا تھا کہ وکیل بالخصومت ہے تو میرا۔ وکیل صاحب اندر چلے گئے جج کے پاس، اس نے مدعی نے دعویٰ کر دیا، اس کے وکیل نے کہا ٹھیک بولتے ہو بھائی، تم سچی بات ہے یہ؟ نعم، جو کچھ کہتے ہو تم نے 1000 پاؤنڈ کا دعویٰ کیا، ٹھیک ہے، جب تم دلائل دیتے ہو کہ ہے اس کے اوپر 1000 تو بس ٹھیک ہے۔ تو 1000 پاؤنڈ مان کر باہر آ گیا وکیل صاحب، باہر آ گئے، 1000 پاؤنڈ لاد دیے اس کے اوپر۔ ہاں، اب وہ 1000 پاؤنڈ اس کو دینے پڑیں گے، موکل کو ہاں دینے پڑیں گے، کیونکہ وہ جو وکیل کا خصومت کا حقیقی معنی تو متروک ہے، تو یہاں پر مجازی معنی مراد ہے۔ خصومت سے پھر کیا معنی مراد ہے؟ مطلق جواب دینا، چاہے لا کے ساتھ جواب ہو چاہے نعم کے ساتھ جواب۔ تو اب اس نے لا کے ساتھ جواب نہیں دیا، نعم کے ساتھ دے دیے نا، تو جواب تو دے دیا نا، تو وکالت تو اس نے اپنی کر لی ہے۔ لہذا وکیل صاحب کی فیس بھی لازم ہو گئی اور 1000 پاؤنڈ بھی۔ سمجھ میں آ گئی بات ہو؟ اس لیے کہتے ہیں دیکھیں، ہاں وعلی ھذا قلنا، اور اسی بنا پر رکھتے ہوئے ہم نے کہا ہے کہ توکیل بنفس الخصومت، ہاں بنفس الخصومت، کسی نے نفس خصومت سے وکیل بنایا کسی کو، تو یہ ینصرف الی مطلق جواب الخصم، یہ لفظ پھیر دیا جائے گا کس کی طرف؟ مطلق جواب خصم کی طرف، کہ لا کے ساتھ جواب ہو، حتی یسع للوکیل، حتیٰ کہ وکیل کے لیے گنجائش ہے کہ ان یجیب بنعم، کہ وہ وہاں جواب دے مجلس کے سامنے نعم، ہاں ٹھیک بولتے ہو بھائی، ہے تمہارے 1000 پاؤنڈ، کما یسعہ ان یجیب بلا، جس طرح اس کے پاس گنجائش ہے کہ وہ لا کے ساتھ جواب دے سکتا ہے، نعم سے بھی دے سکتا ہے۔ لأن التوکیل بنفس الخصومت مہجور شرعا وعادتا، کیونکہ نفس خصومت سے وہ جھگڑا والا مراد لینا، حقیقی معنی مراد لینا، وہ تو شرعاً اور عادتاً دونوں مہجور ہیں۔ یہ بات حقیقت مہجورہ کی ختم ہو گئی ہے۔ آگے فرماتے ہیں حقیقت مستعملہ کی بات کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بھئی ولو کانت الحقیقت مستعملۃ، اگر حقیقت بھی مستعمل، کیا مطلب؟ یعنی لفظ کا استعمال حقیقی معنی میں بھی ہوتا ہے، لیکن مجاز اس کے مقابلے میں متعارف ہے۔ متعارف کیا مطلب؟ یعنی عرف میں وہ لفظ مجازی معنی میں استعمال کرنا زیادہ مشہور ہے، غالب ہے اس کا استعمال، حقیقی معنی میں اس کا استعمال مغلوب ہے، ہوتا ہے لیکن مغلوب ہے، اور مجازی معنی میں غالب ہے۔
آئی سمجھ میں؟ تو مجاز متعارف اس کو کہتے ہیں. ہاں تو فرماتے ہیں کہ فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهَا مَجَازٌ مُتَعَارَفٌ، اگر حقیقت مستعملہ ہے تو اس کے مقابلے میں اگر مجاز متعارف بالکل نہیں ہے، دیکھیں تو فالحقیقت اولا بلا خلاف، پھر تو ظاہر بات ہے کہ مجاز متعارف نہیں ہے، تو حقیقت کی اولویت پر پھر ہمارے ائمہ ثلاثہ کا اتفاق ہے. ہمارے ائمہ ثلاثہ کا اتفاق ہے کہ چونکہ مجاز متعارف نہیں ہے مقابلے میں اور حقیقت مستعملہ ہے، لہذا حقیقی معنی ہی مراد ہوگا. اچھا، وَإِنْ كَانَ لَهَا مَجَازٌ مُتَعَارَفٌ، اور اگر اس حقیقت کے مقابلے میں مجاز متعارف ہے، مجاز متعارف ہو یعنی مجازی معنی میں اس کا استعمال غالب ہے، حقیقت میں قلیل ہے، تو فالحقیقت اولا عند ابی حنیفہ وعندہم العمل بعموم المجاز اولا. اب صاحبین ایک طرف ہو گئے، امام صاحب دوسری طرف ہو گئے. امام صاحب فرماتے ہیں کہ پھر بھی حقیقت لینا اولا ہے. بھائی حقیقت ہوتی ہے، چاہے قلیل الاستعمال بھی ہے اور مجازی معنی میں غالب الاستعمال ہے، لیکن مجاز خلاف اصل ہے اور حقیقت اصل ہے. لہذا امام صاحب فرماتے ہیں کہ پھر بھی حقیقی معنی مراد ہوگا. صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں، عموم المجاز لیں گے. عموم المجاز کو سمجھا ہے آپ نے کہ ایسا معنی جو حقیقی معنی بھی اس کا فرد بنے اور مجازی معنی بھی فرد بنے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو بہرحال مجاز تو ہے ہی، چاہے عموم المجاز ہے لیکن ہے تو مجاز. تو یہ اختلاف ہے صاحبین اور امام صاحب کے نزدیک، اور امام صاحب کا مذہب یہاں بھی راجح ہے اصول میں، کیونکہ یہ اصل ہے. اصل حقیقت کیا ہے؟ اصل ہے. مجاز خلاف اصل ہے، تو خلاف اصل کے طرف جب جایا جاتا ہے جبکہ اصل پر عمل کرنے کے لیے سارے راستے بند ہو جائیں. اور امام صاحب فرماتے ہیں دیکھیں کہ مجاز میں غلبۃ الاستعمال جو ہے یہ قرینہ صارفہ نہیں ہے لفظ کو پھیرنے کے لیے مجازی معنی کی طرف. مجاز میں اگر اس کا التمال غالب ہے تو یہ قرینہ صارفہ مجاز کے لیے نہیں ہے. ہاں، صاحبین فرماتے ہیں کہ یہ جو غلبۃ الاستعمال ہے یہ قرینہ صارفہ ہے. اصل جھگڑا اس میں ہے کہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ غلبۃ الاستعمال کسی لفظ کا مجازی معنی میں ہونا یہ قرینہ صارفہ اس کے لیے نہیں ہے. صاحبین فرماتے ہیں قرینہ ہے. تو اختلاف یہاں سے اٹھا، لہذا غلبۃ الاستعمال جہاں ہو صاحبین فرماتے ہیں بھئی اس غلبۃ الاستعمال کو لیا جائے گا. امام سے فرماتے ہیں کہ نہیں، ہاں حقیقت ہے، حقیقت اصل ہے، لہذا اصل پر جب تک عمل ممکن ہے خلاف اصل کی طرف نہیں جایا جا سکتا. آئی سمجھ میں؟ اچھا، مثالہ، اس کی مثال دیتے ہیں. دیکھو، لو حلف لا یاکل من هذه الحنطۃ، کسی نے قسم اٹھائی کہ لا یاکل من هذه الحنطۃ، وہ گندم کی طرف اشارہ کیا، گندم کا ڈھیر لگا ہوا تھا. اس نے کہا مجھے قسم ہے کہ میں اس حنطہ سے نہیں کھاؤں گا، اس حنطہ سے. اچھا، اب حنطہ کے دو معنی ہیں. ایک حقیقی معنی ہے، نفسی یہ دانے جو پڑے ہوئے ہیں گندم کے دانے، یہ مراد لوگے تو حقیقت ہے. ہاں، اسی ڈھیر، یہ جو دانے ہیں یہ دانے نہیں کھاؤں گا، یعنی دانوں کو دانوں کی شکل میں آپ کھائیں تو یہ حقیقت ہے. اور مجاز کیا ہے؟ عموم المجاز، جو چیز اس سے بنتی ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، یعنی ما تتضمنہ الحنطۃ، مجاز کیا ہے؟ جس کو حنطہ متضمن ہے، جس چیز کو بھی حنطہ. ہاں، اب دیکھیں امام اعظم رحمۃ اللہ کیا فرمائیں گے کہ بھئی یہ عین مراد ہے، یہ دانے مراد ہے.
ٹھیک ہے کہ حنطہ کے دانے کھانا یہ قلیل الاستعمال ہے اس میں لفظ، کیونکہ حنطہ کے دانے بھی لوگ کھاتے ہیں، لیکن کیسے کھاتے ہیں؟ بھونتے ہیں، ہاں، یا ابالتے ہیں یا بھونتے ہیں یا ستو بناتے ہیں۔ تو صاحبین فرماتے ہیں وہ جو بھن کر وہ گوڑ سا لگاتے ہیں اس میں اور بہت لذیذ ہوتا ہے پھر وہ، تو دانے بھی تو لوگ کھاتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ دانوں میں اس کا استعمال قلیل ہے، یعنی اور اغلب استعمال کس میں ہے؟ روٹی وغیرہ، اس کا حلوہ ہو، اس کی باقی چیزیں متضمن ما تتضمن الحنطۃ، ہاں، تو اس میں استعمال غالب ہے، غالب الاستعمال تو ہے مجاز میں، مجازی معنی میں، لیکن قلیل الاستعمال تو حقیقت میں ہے نا۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ حقیقت اولا ہے، لہذا اگر اس نے یہ دانے کھا لیے تو امام صاحب کے نزدیک حانث ہو جائے گا، اور اگر روٹی کھا لی نہیں حانث ہوگا، اور صاحبین کے نزدیک دانے کھا لیے تو نہیں ہوگا، روٹی کھا لی تو ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، مثال اس کی یہ کہ جیسے قسم اٹھائے کہ یہ نہیں کھائے گا اس حنطہ سے، تو اس کو انصراف کیا جائے گا عین حنطہ کی طرف، عندہ امام اعظم کے نزدیک، حتی لو اکل من الخبز الحاصل منها، حتی اگر اس نے روٹی کھائی جو اس سے حاصل ہے تو لا یحنث عندہ، امام اعظم کے نزدیک وہ حانث نہیں ہے، ہاں، وعندہما ينصرف الى ما تتضمنه الحنطۃ، صاحبین کے نزدیک اس لفظ کو پھیر دیا جائے گا ما تتضمنه الحنطۃ کی طرف، حنطہ جس کو متضمن ہے بطریق عموم المجاز، لہذا فیحنث باکلها وباکل الخبز الحاصل منها، اگر دانے کھائے گا تو بھی حانث ہو، کیونکہ عموم المجاز ہے نا، تو عموم المجاز میں تو حقیقی معنی بھی فرض ہوتا ہے، تو حقیقی معنی سے بھی صاحبین کے نزدیک حانث ہو جائے گا، مجازی معنی سے بھی حانث ہو جائے گا۔ امام صاحب کے نزدیک صرف حقیقی معنی سے حانث ہوگا، مجازی سے حانث نہیں ہوگا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ لیکن حضرت وہ عبارت میں یہ ہے لا یاکلوا من هذه الحنطۃ، آؤ، تو من کا لفظ بتا رہے تھے کہ اس سے کچھ بھی جو بنے گا اس کے کھانے سے، یا لا یاکلوا هذه الحنطۃ کہتے تو پھر نہیں یہ بات نہیں، اصل میں یہ من بازیہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سارا تو یہ ڈھیر تو میں نہیں کھا سکتا ہوں، اس کا تو کھانا ممکن ہی نہیں میرے لیے، ہاں، اس کا جز جو ہے، اس کا کچھ حصہ، ہاں، اس سے اگر میں نے کھا لیا، یعنی اس کا کچھ حصہ میں نے کھا لیا، ہاں، من بازیہ ہے، تو یہ یمین ہے، اور یہ یمین امام صاحب کے نزدیک اس حنطہ سے کھائے گا، چاہے اس کو بھون کر چاہے ویسے اس کو کھائے تو حانث ہو جائے گا، اور ما تتضمن الحنطہ تو حانث نہیں ہوگا۔ صاحبین کے نزدیک دونوں طریقے سے بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ نہیں آئی؟ یہ اصل میں حقیقت کے متعلق یہ بات خاص ہے کہ حقیقت مستعملہ ہو اور اس کے مقابلے میں مجاز متعارف ہو، ہاں، لیکن اس کے مقابلے میں مجاز متعارف ہو تو اس صورت میں یہ مثال ہے، ہر جگہ یہ نہیں ہے، ہاں، وہ اور مسئلے۔ آپ کو اسی قاعدے اور قانون کے مطابق ایک اور جزیہ میں گویا کہ حکم شرعی بتاتے ہیں، جو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور صاحبین کے درمیان اختلافی ہے نا، کہ حقیقت اگر مستعملہ ہے تو اس کے مقابلے میں اگر مجاز متعارف ہے تو قاعدہ تو یہ بنا کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حقیقت اولا ہے، صاحبین کے نزدیک عموم المجاز، یہ قاعدہ تھا نا۔ اس کے اوپر ایک اور مسئلہ فرعیہ جو ہے وہ بتاتے ہیں آپ کو، کہتے ہیں وَقَضَى لَوْ حَلَفَ لَا يَشْرَبُ مِنَ الْفُرَاتِ، ایک بندے نے قسم اٹھائی کہ واللہ لا اشرب من الفرات، کہ یہ جو نہر فرات ہے نا، مجھے اللہ کی قسم کہ میں اس سے نہیں پیوں گا، یہ قسم اٹھائی۔ اب دیکھیں، شرب جو ہے من الفرات،
شرب، اس کا ایک حقیقی معنی ہے اور ایک عموم المجاز ہے، مجازی معنی۔ حقیقی معنی تو یہ ہے کہ انسان کرعن پیے، منہ لگا کر پانی پر یوں پیے، سمجھ میں آ گئی؟ یہ حقیقی معنی ہے۔ اور مجاز متعارف یعنی عموم المجاز کیا ہے؟ بس شرب الماء بأي طریق کا نام، پانی پینا ہے کسی بھی طریقے سے ہو، کرعن پیے تو بھی پانی پینا ہوا، ہاں چلو میں اٹھا کر پی لے تو بھی، گلاس میں اٹھا کر پی لے تو بھی، ڈول میں اٹھا کر پی لے تو بھی، کسی بھی طریقے سے پی لے، تو یہ عموم المجاز ہے۔ عائشہ میں تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اس نے قسم اٹھائی کہ فرات سے نہیں پیوں گا، تو یاد رکھیں یہ یہاں پر حقیقی معنی جو ہے نا کہ کرعن پیے، منہ لگا کر ہونٹ لگا کر پانی کے ساتھ وہ پیے، سمندر نہر کے ساتھ منہ لگا کر پیے، یہ حقیقی معنی ہے، اگرچہ قلیل الاستعمال ہے لیکن مستعمل تو ہے۔ دیہاتوں میں یہ جو چرواہے لوگ بھیڑ بکریاں چراتے ہیں، ہاں پہاڑوں میں دیہاتوں میں جہاں کہ ان کو چشمہ مل جائے، حوض مل جائے، تو ان کے پاس گلاس تھوڑا ہوتا ہے، وہ وہیں ایسے لمبے پڑ جاتے ہیں اور منہ لگا کر پی لیتے ہیں۔ تو یہ حقیقی معنی ٹھیک ہے کہ قلیل الاستعمال ہے لیکن مستعمل تو ہے، سمجھ میں آئیے؟ تو امام اعظم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بھئی یہی اولا ہے، یہ حقیقی معنی مراد لیں گے، لہذا اس کی یمین، اس کا جو قسم ہے وہ وارد ہے کس پر؟ اسی حقیقی معنی پر، لہذا اگر کرعن اس نے پی لیا تو خانس ہو جائے گا، کسی اور طریقے سے پی لیا تو خانس نہیں ہوگا۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے پی لے، عموم المجاز ہے نا، کرعن پیے تو بھی اور برتن سے پیے تو بھی، سب صورتوں میں خانس۔ آئی سمجھ میں؟ وقضا ترجمہ کرو، اور اسی طرح لو حلفا، کسی بندے نے قسم اٹھائی کہ لا یشرب من الفرات، یہ ینصرف الی الشرب منہا کرعن عندہ، امام اعظم کے نزدیک اس کا انصراف ہوگا کس کی طرف؟ کرعن پینا، کرعن منہ لگا کر، وعندہما الی المجاز المتعارف، صاحبین کے نزدیک مجاز متعارف یعنی عموم المجاز، تو وہ شرب مائہا بئی طریق کانا، اور وہ پانی پینا ہے کسی بھی طریقے سے ہو۔ یہ قاعدہ اور اس کے فروعی مسائل کی بات ختم ہو گئی ہے، اب ایک اور قاعدہ آپ کو بتاتے ہیں۔ صاحبین اور امام اعظم رحمت اللہ علیہ کے نزدیک ایک اور مسئلہ اختلافی ہے، قاعدہ یہ قواعد ہے نا، وہ یہ ہے کہ اس پر تو اتفاق ہے کہ مجاز خلف ہے، خلیفہ ہے حقیقت کا۔ مجاز کیا ہے؟ حقیقت کا خلیفہ ہے۔ تو اصل چیز کیا ہوئی؟ حقیقت، اس کا خلیفہ کون ہوا؟ مجاز۔ جیسے آپ کہتے ہیں یار طہارت بالماء جو ہے کہ غسل ہے یا وضو ہے وہ اصل ہے، اور تیمم اس کا خلیفہ ہے، اسی طرح یہاں پر حقیقت اصل ہے، مجاز اس کا، اس پر تو سب کا اتفاق ہے۔ لیکن اختلاف اس مسئلے میں ہے کہ